بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے جس نے اس ملک کو لوٹا، اس ملک کے آئین کو توڑا، اس ملک کی غریب عوام کا حق مارا، جس نے جان بوجھ کر یا ندانستگی میں اس ملک کو نقصان پہنچایا، لیکن وہ اپنی اس غلطی پر ڈٹا رہا، اس کو اپنی غلطی کا احساس نہیں ہوا، جانتے بوجھتے، تو اللہ تعالیٰ ان کو نشان عبرت بناتے۔ اب آتے ہیں، ایک پریس کانفرنس ہوئی جس کا وقت جو تھا وہ کافی کہ عجیب سا وقت تھا۔ تو اس وقت کو دیکھتے ہوئے رانا صاحب نے جو پریس کانفرنس کی، پھر ان کے چہرے پر جس طرح ہوائیاں اڑ رہی تھیں، تو ان جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اور ان کے چہرے کے جو تاثرات تھے وہ آپس میں کافی کچھ کہانی جو ان بٹوین کہانی ہوتی وہ کہ اور سنا چکے۔ لیکن یہاں پر سوچنے کی یہ بات ہے کہ جس طرح انہوں نے جو ناصر بھٹ ایک ٹویٹ کی، اس ٹویٹ کے بعد رانا صاحب کی پریس کانفرنس آئی، اور ایک چیز جو عمران خان صاحب کے ساتھ کل سے جوڑی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میں 1-2 دن میں سرپرائز دوں گا، وہ مختلف ذرائع سے یہ بات جھوٹی ثابت ہو چکی کہ عمران خان نے ایسی کوئی بھی بات نہیں کی۔ تو اگر عمران خان نے ایسی کوئی بات نہیں کی اور یہ جو فکرہ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے، پھر اوپر سے ان کی ایک ٹویٹ آتی ہے کہ پی ٹی آئی کوئی پلان کر رہی ہے، اور اس ٹویٹ کے بعد ہمارے رانا صاحب پریس کانفرنس کرتے ہیں، تو ان ساری کڑیوں کو اگر جوڑا جائے تو ایک ہی چیز سامنے آتی ہے کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا بلنڈر کر دیا، اور اب اس بلنڈر کو پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنا ہے۔ اب دیکھیں کہ رانا صاحب نے کافی ساری ایسی باتیں کی جن کا نہ سارے نہ منہ ہے نہ پاؤں ہے، کہ بتکی سی باتیں ہوئی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے رات کو اس پر کوئی انٹیلیجنس کے ذریعے ان کی ایک کوئی کال پکڑی اور اس پہ ان کی پلاننگ لیک ہو گئی، اور وہ آج ہی رات کو یہ انہوں نے ریپ کرنا تھا یا کوئی قتل کرنا تھا۔ یہ تو ٹویٹ میں لکھا تھا کہ انہوں نے کوئی ایسا ریپ یا کوئی اس طرح کا کام کرنا ہے، بلنڈر کرنا ہے، اور وہ پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈال دینا ہے، کہ پی ٹی آئی نے حکومت کے کھاتے میں ڈال دینا ہے۔ یہ ان کا موقف ہے۔ تو لگ یہ رہا ہے کہ ان سے کوئی ایسا بلنڈر ہوا جو یہ اب پی ٹی آئی کے کھاتے میں ڈالنا چاہ رہے ہیں، نہیں تو رات کو اس وقت کوئی کہ پریس کانفرنس کیسے کرتا ہے۔ تو وہ بات کر رہا تھا کہ انہوں نے جو کہا کہ ہم نے کال ایک پکڑی اور اس میں یہ پلاننگ ہو رہی تھی، تو اس پلاننگ کے حساب سے یہ عوام کو کہہ رہے ہیں کہ میرا فرض تھا کہ میں آپ کو پہلے بتا دوں۔ بھائی صاحب تو میں نے غلطی سے کہہ دی، معذرت، لیکن سر آپ ہیں بااختیار، آپ ان چیزوں کو روک سکتے ہیں، اور جو بااختیار لوگ ہوتے ہیں نا وہ رپورٹ دیتے ہیں، صفائی نہیں دیتے۔ تو برائے مہربانی آئندہ، یہ تو اب ہو چکا، جو بھی بلنڈر تھا یہ ہو چکا، لیکن آئندہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی بھی چیز ہو اس پہ آپ کا پہلا روکنا فرض ہے، صفائی اس کے بعد ہوتی ہے۔ آپ کی حکومت ہے، وزارتیں آپ کی ہیں، جیلیں آپ کی ہیں، اور بندے بھی آپ ہی نے پکڑے ہوئے ہیں، اور جیل کے اندر کوئی باہر سے بندہ نہیں جا سکتا۔ تو اس کا ایک ہی مطلب ہوا کہ جیل کے اندر سے ہوا، اور جیل کے اندر جو بھی لوگ ہیں ان کے اوپر پورا کنٹرول بھی آپ کا ہے۔ تو آپ عوام کو یہ بتا کر وقت کیوں ضائع کر رہے ہیں کہ ہم عوام کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اس طرح کی کوئی پلاننگ ہے اور وہ آج ہی رات کو ہونی ہے۔ اگر آج ہی رات کو ہونی تو سر آپ بیٹھ کر پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں؟ آپ اپنے سارے آفیسرز کو بلائیں اور ہائی الرٹ کریں کہ ایسا کوئی واقعہ نہ ہو۔ اور پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے ایک ٹویٹ آتی ہے، ہمارا جو 28 مئی یوم تکبیر ہے اس سلسلے میں، تو وہ بھی ٹائمنگ کہ رات کو 1-1:30 بجے 1 بجے کے قریب شاید آئی تھی وہ، تو 1 بجے ٹویٹ کرنا یہ بھی سمجھ سے بالا تر ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ خیر کرے، کوئی ایسا بڑا کام ہوا ضرور ہے جس کے لیے یہ اتنی افراتفری میں اور باگے آ کے پریس کانفرنس ہو رہی ہے اور یہ سارا کچھ کہ الرٹ پہ چلا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اس ملک پہ پہلے ہی کافی زیادہ بوجھ اور مصیبتیں پڑ چکی ہیں، اب کوئی بھی ایسا بڑا سانحہ اور نہیں برداشت ہو سکتا۔ تو 9 مئی کے واقعات جو ہوئے تھے ان کو بنیاد بنا کر بھی بہت کہ لوگوں کے اوپر ظلم ہو چکا ہے۔ ان میں جو قصوروار ہیں وہ تو تھوڑے سے لوگ تھے، لیکن شک و شبے میں بہت سارے جو بے قصور لوگ ہیں وہ بھی گرفت میں آ چکے ہیں۔
جن میں کل بھی آواز اٹھانے کا سوچ رہا تھا لیکن باوجود نہیں اٹھائی، کہ جتنی بھی لیڈیز ہیں، لیڈیز مطلب آپ نام ECL میں ڈال سکتے ہیں، ملک سے باہر نہ جائیں، لیکن ان کو آپ رہا کرتے، ان کے مطلب کہ ان کے اوپر جو کیسز چل رہے ہیں وہ اٹینڈ کریں، لیکن آپ کو خود پتہ ہے کہ جیلوں کے جو ماحول ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اب موقع بن گیا ہے تو میں کہہ رہا ہوں، اگر تو کل کا دن ہے، کل سنڈے ہے، اگر کل کوئی ایسا مطلب کہ کام ہوا یا کوئی افراتفری ہوئی تو اس چیز پہ ضرور آواز اٹھائیے گا کہ جتنی بھی لیڈیز ہیں، اس سے 9 مئی کے بعد کے واقعات میں جتنی بھی لیڈیز اٹھائی گئی ہیں ان کو ریلیز ہونا چاہیے، ان کو گھروں میں ہونا چاہیے، ان کے کیسز ختم کرنے کی میں بات نہیں کر رہا، لیکن ان کو جیلوں سے ریلیز ہونا چاہیے۔ تو یہ پاکستان کا کلچر بھی نہیں ہے، اور اسلام میں بھی اس چیز کی بہت سخت ممانعت ہے، اور جس طرح یہ سارا کچھ پچھلے 2-3 ہفتوں سے ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب لوگوں کے اندر جس طرح کا لاوا پکا ہوا ہے، اور یہاں پر ایک اور بات کرنا چاہوں گا، کل جس طرح پنڈی اور لاہور میں جس طرح پوسٹر لگائے گئے، بڑے بڑے بینر لگائے گئے اور لعن طعن کی گئی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے اوپر، مطلب PTI کے اوپر، تو یہ بھی اس ملک میں اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے کو نہیں ملا۔ تو یہ لوگوں کے اندر غصہ بڑھاتا جا رہا ہے اس چیز کو۔ اب دیکھیں آتش فشاں ہوتا ہے، وہ پکتا ہے پکتا ہے پکتا ہے، اور جو کمزور اس کو کوئی موقع ملتا ہے، کمزور جگہ ملتی ہے تو وہ وہیں سے نکلتا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کوئی ایسا واقعہ، یہ جو رات کو پریس کانفرنس ہوئی، ایسا کوئی واقعہ یہاں پہ ہو چکا ہو جس کی وجہ سے وہ پریس کانفرنس کرنی پڑی، تو لوگ پھٹ پڑیں گے، بہت ساری لیڈیز ہیں، اللہ کرے ایسا کوئی واقعہ نہ ہو، لیکن کل کے کل ہی جتنی بھی لیڈیز ہیں ان کو جیلوں سے ریلیز کیا جائے، ان کے کیسز چلنے چاہیے، جیلوں سے ریلیز ہونے چاہیے۔